الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سب؟ سوال یہ آیا تھا ہمارے بھائی کا کہ داڑھی جو ہے وہ چلیں اس جگہ کے بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا؟ تو بہرحال بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ داڑھی میں نہیں آتا، اور لحیہ جو ہے وہ یہ داڑھی داڑھ کے اوپر کی جو جگہ ہے اس کو بولتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ کاٹنا ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھی یہ فعل نہیں ملتا، اور چہرے پہ جو بال آتے ہیں ان کو داڑھی ہی کہا جاتا ہے. اور اس کو لمبا کرنا، داڑھی کو زیادہ وافر مقدار میں کرنا، داڑھی کو لٹکانا، اس کے الفاظ ملتے ہیں. کمی کرنے کے، کاٹنے کے، تراشنے کے نہیں ملتے، الا یہ کہ ان مونچھوں کو تراشنے کے یا صاف کرنے کے بھی الفاظ موجود ہیں. لیکن اور ظاہر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس جگہ کو بھی تراشنے کا حکم ہوتا ہے، اجازت ہوتی تو پتہ چل جاتا. تو بہرحال اس کو نہ کیا جائے تو بہتر ہے. کیا ہے؟ ہاں، ایک مٹھی تک کا جو موقف ہے یہ بھی امت میں رائج ہے کہ ایک مٹھی تک داڑھی رکھی، ایک مٹھی کے بعد داڑھی کاٹی جا سکتی ہے. تو بالکل یہ ایک موقف ہے، اور صحابہ سے ایک مٹھی کے بعد کاٹنا ثابت ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر نے کاٹا تھا، اور ابو ہریرہ سے بھی یہ ثابت ہے. لیکن یہ انہی دو صحابہ سے ثابت ہے، باقی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عمر سے جو ثابت ہے وہ حج کے موقع پہ ہے، حج کے موقع پہ ہے، قرآن کی آیت کے استدلال پہ ہے کہ جب آپ احرام کھولیں تو آپ حلق کریں یا پھر حلق کریں اور قصر کریں. تو انہوں نے کہا میں نے سر کے بال تو حلق کر لیے، اب میں قصر کیا کروں؟ تو اس قصر پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے داڑھی کو تھوڑا سا پکڑا تھا، یوں پکڑا اور اس کو کاٹا. اب اس پہ امت میں دو موقفات آ گئے. بعض نے کہا کہ جی ایک مٹھی کے بعد کاٹنا اجازت ہے، بعد نے کہا ایک مٹھی تک رکھنا مستحب ہے. اس میں ایک اور بڑا ایک کہہ لیجئے ایک خاص موقف پایا جاتا ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ اگر کوئی رکھے تو وہ بدعتی ہے. یہ بھی موقف پایا جاتا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا نام کھڑا ہے اس موقف کے پیچھے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے. اگر ہم داڑھی کو کاٹیں گے تو بڑھانا اور لٹکانا، یہ اس پہ عمل محسوس ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا. صحیح. جو لوگ علماء داڑھی کے بڑھانے کے قائل ہیں وہ ان ساری احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی، اور یہ کہا پوری زندگی نبی علیہ السلام سے کاٹنا جائز نہیں ہے، کاٹنا ثابت نہیں ہے. دوسری طرف علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو اتنے متبع صحابی تھے، جو اتنی اتباع کرتے تھے، انہوں نے کاٹی، انہوں نے یقیناً نبی علیہ السلام کی اتباع کی ہوگی. تو اس کا جواب پھر پہلے والے علماء یہ دیتے ہیں کہ صحابی کا قول حدیث کے مقابلے میں ہو تو وہ حجت نہیں ہے. ٹھیک. تو بہرحال جی داڑھی کو بعض علماء اس کو کہتے ہیں داڑھی کو معاف کریں، اور بعض کہتے ہیں داڑھی کو لٹکائیں، لمبا کریں، بڑھائیں، یہ معنی ہے. صحیح. تو اس لیے احوط اور بہتر موقف یہی ہے کہ داڑھی کو نہ کاٹا جائے.
اور اگر کم از کم اس اختلاف کو سمجھ کے کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مٹھی تک کاٹنے کی اجازت ہے، صحیح، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، زیادہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ بہرحال چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو سوائے کس کی؟ اللہ کی، تم کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور یہ ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی کہ وہ دعوت توحید کی دعوت تھی، دعوت کا آغاز توحید سے تھا۔ ان کی جو دعوت کی جو ایک کرکس تھا وہ یہ توحید تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس لیے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ ہاں، توحید تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اس کی طرف وحی نہیں کی، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یا یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ پڑھا ہوگا کتاب التوحید میں آپ لوگوں نے۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ صحیح، یہ ایک بہت بیسک سی تعریف ہے، اور بھی اس کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں دردناک عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دن کیسے دردناک ہوگا؟ عذاب دردناک ہوتا ہے نا، تو دن کو اس لیے دردناک کہا کہ اس دن عذاب اتنا سخت ہوگا یا اتنا زیادہ ہوگا، گویا کہ پورا دن ہی دردناک ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا آج دن اچھا نہیں گزرا، یہ دن بہت برا تھا، تو دن تو برا نہیں ہوتا، دن تو وہی ہے، تین منگل بدھ جمعرات جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں، تو اس میں جو معاملات ہوئے وہ برے ہوئے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا میسج یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کی ابتدا توحید سے تھی، انہوں نے توحید کی دعوت دی، تو ہمیں بھی اولاً توحید پڑھنی چاہیے، عقیدہ پڑھنا چاہیے، شرک کیا کیا ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور جب یہ سیکھ لیا تو اس کے بعد اپنی دعوت کا جو آغاز ہے وہ بھی توحید سے کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اخلاق کو سکھا دیں، لوگوں کو مستحب اعمال تو سکھا دیں، لیکن ان کی توحید کمزور ہو، ان کی توحید میں خلل ہو، نقص ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیں، توحید پختہ کریں، لوگوں کی، لوگوں کا عقیدہ پختہ کریں۔ کیوں؟ اگر عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، توحید پکی نہیں ہوگی، تو لاکھ عمل کر لیں، لاکھ عبادتیں کر لیں، جنت میں کبھی نہیں جانے والے۔ لیکن اگر توحید پکی ہو، شرک نہ کیا ہوا ہو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ عمل واجبات پورے ہوں، فرائض پورے ہوں، بھلے بہت زیادہ مستحبات نہ ہوں، لیکن کیا ہوگا؟ بھلے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جہنم میں جائیں گے۔ اول تو اللہ کی مشیت پہ ہے، اللہ بغیر سزا دیے بھی جنت میں ڈال سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے سزا دی، جہنم میں گئے تو اپنی سزا بھگتیں گے، آخر کار جنت میں ضرور جائیں گے اگر توحید پکی ہوئی تو۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف دعوت دینی چاہیے وہ توحید ہے۔ یہاں سے یہ نقطہ یہ ملتا ہے کہ جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس کی دعوت کی بنیاد اور دعوت کا مرکز اگر عقیدہ اور توحید نہیں ہے
تو وہ دین کی دعوت تو ہو سکتی ہے لیکن دعوت اعلیٰ منہاج النبوہ نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ دین کی دعوت میں اگر توحید نہیں ہے یا بار بار گھوم کے توحید کی دعوت نہیں دی جا رہی ابتداءً، یا پھر کسی کو آپ نے موٹیویٹ کیا اس کو پھر عقیدہ پڑھا دیا، اگر اس کی طرف اس کی امپورٹنس نہیں ہے اور رد شرک نہیں ہے، شرک کی جو اقسام ہیں وہ واضح کرنا، آپ کی توحید آپ کی دعوت کے ارد گرد نہیں گھوم رہی یا آپ کی دعوت اس کے ارد گرد نہیں گھوم رہی، پھر آپ کی دعوت دعوت تو ہے لیکن دعوت اعلی منہج النبوہ یا منہاج النبوہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبوت کے طریقے پہ آپ کی دعوت نہیں ہے۔ آج ہماری ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ توحید کی دعوت اس لیے نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ جب توحید کی دعوت دینے نکلیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ دور بھاگیں گے، لوگ قریب نہیں آئیں گے، شرک بتائیں گے تو تکلیف ہوگی، بحث مباحثہ ہوگا، مناظرہ ہو جائے گا، مناظرہ ان سینس کوئی دلائل آئیں گے، مخالفت ہوگی، تو نہیں بھائی یہ کام نہیں کریں، محبتیں بانٹیں، پیار محبت کا درس دیں۔ ہاں ہاں، نہ اپنا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو، دوسرے کا نہ چھیڑو، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ اب آپ سوچیں یہ آگے پورا ابھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزر رہا ہے، اگر وہ اس اصول پہ چل رہے ہوتے تو میرا خیال ہے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جی 950 سال جو انہوں نے گزارے ہیں، میرے خیال ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنی جو اللہ نے آیتیں بیان کی ہیں اور جو ایک منہج ہمیں دیا ہے دعوت کا، یہ پھر آیتیں شاید قرآن میں نہیں ہوتی۔ نہیں، ایک مسلمان کا اور ایک موحد کا یہ اصول ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کلمہ پہلا، جو آپ پہلے سے مراد کلمہ ہے ہی ہمارا، یہ بھی ایک الگ ایک چیپٹر ہے، یہ لوگوں نے 6 کلمے بنائے ہوئے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا۔ اور دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، کے 6 کلمے ہیں، اور جس کو 6 کلمے یاد ہوئے وہ جنتی، اور نہیں یاد ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ عالم۔ تو یہ بھی ایک بدعت ہے، مطلب جو توحید پڑھنی تھی، جو اصل چیز یاد کرنی تھی وہ نہیں کی، نمبر بنا دیے۔ تو بہرحال پہلے سے مراد میرا یہ تھا کہ جو کلمہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، جس کو پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اس کلمے میں ہی ہے کہ بھائی لا الہ، کوئی الہ ہی نہیں۔ آپ نے پہلے ہی پوری کائنات کے الہ اور ان کے ماننے والوں کو چھیڑ دیا، اور پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو بھائی ہمارے مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کو غلط پہ چھوڑو نہیں، اپنا بھی نہیں چھوڑو اور دوسرے کو بھی غلط پہ نہ چھوڑو، تب تک چھیڑتے رہو جب تک وہ اپنا غلط نہ چھوڑ دے۔ صحیح؟ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ اب چھیڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ باقی جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، یار آپ چھیڑ رہے ہیں دوسرے کو، تفریحاً کوئی کام کر رہے ہیں، مزاحاً کوئی کام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار سختی میں حکمت ہوتی ہے، کبھی کبھار نرمی میں حکمت ہوتی ہے، علم کے ساتھ کام ہونا چاہیے، کہاں پہ وہ دعوت کس انداز میں دینی یہ بھی ہونا چاہیے۔ ہماری جو توحید ہے، توحید کی ابتدا ہی، کلمے کی ابتدا ہی اس چیز سے ہے کہ ہم نے تمام معبودوں کو غلط قرار دینا ہے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اور یہی آگے نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ اور یہ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً خواب آیا یا ان کو دکھایا گیا، اس میں وضاحت نہیں ہے، کتاب التوحید میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء دکھائے گئے۔ تو کیا تھا؟ بعض پہلے تو ایک بہت بڑی جماعت نہیں، پہلے کہا کہ انبیاء دیکھے اور ان کے ساتھ ان کے متبعین تھے، تو کچھ انبیاء تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت تھی، اور کچھ کے ساتھ انبیاء تھے جن کے ساتھ 2 لوگ تھے، اور کچھ انبیاء تھے جن کے ساتھ ایک شخص تھا، اور کچھ انبیاء تھے جن کے ساتھ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ،
کہ ایسے انبیاء بھی دیکھے جن کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا. تو کیا خیال ہے یہ جو ایسے انبیاء گزرے کسی کے ساتھ کوئی ایک نہیں تھا, کسی کے ساتھ ایک تھا, پوری زندگی دعوت دی, ایک بندہ توحید پہ آیا, ایک بندے نے لبیک کہی, وہ کن اصولوں پہ چل رہے تھے؟ ان کو حکمت نہیں آتی تھی؟ کیا وہ محبتوں کا درس دینے والے نہیں تھے؟ کیا وہ اس زمانے کی ضرورت کو اور اس زمانے کی سچویشن کو سمجھنے والے نہیں تھے؟ بالکل سمجھتے تھے. تو بھائی دعوت کا طریقہ زمانے کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے, لیکن دعوت وہی ہے, وہی 1400 سال پرانی, بلکہ وہی دعوت جو انسانیت کے آغاز سے شروع ہوئی, اور وہ کیا ہے؟ توحید ہے, کہ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. جسم سے خون نکل جائے, روح سے انسان کے جسم کی روح نکل جائے, یہ سانس رک جائیں, لیکن ہم شرک کبھی نہیں کریں گے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ انبیاء تھے, توحید کی دعوت دیتے تھے نا, اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہاں, انداز آپ کا بہترین سے بہترین ہو, جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آئے گا کہ ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی, دعوت دی, بے انتہا صبر کیا, کئی جنریشنز انہوں نے صبر کیا, کوشش کرتے رہے, لگے رہے, دعوت دیتے رہے, پھر بھی قوم نے لبیک نہیں کہا, لیکن دعوت کو چینج نہیں کیا. دعوت کا مرکز توحید رہی, دعوت کا مرکز عقیدہ رہا. تو ہماری بھی جو دعوت ہو وہ کیا ہو؟ توحید پہ ہو, توحید, اصلاح عقیدہ ہو, اصلاح ہو عقیدے کی. اور یہ چیز سب سے زیادہ شیطان کو چبھتی ہے. سب سے زیادہ جو شیطان کروانا چاہتا ہے کہ انسان سے, وہ کیا ہے؟ شرک کروانا چاہتا ہے. چلیں, اللہ نعبد الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه, پس کہا ان سرداروں نے, ملا عربی زبان میں کن کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو. قوم کے سرداروں نے کہا, الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم سے, کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو سوائے ہم جیسا ایک بشر. انہوں نے دعوت کا آغاز کیا, انہوں نے کہا جی میں کیا ہوں؟ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. وہ کہتے آپ ہمارے جیسے انسان. نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. تو قوم کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ اللہ نے, مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں, آپ تو ہم جیسی ایک بشر دکھتے ہیں. تو رسول تو کوئی ایسا ہوتا, کوئی فرشتہ ہوتا, کوئی آسمانی خزانے ہمارے لیے لے کے آتا, کوئی غیب کی باتیں اپنی طرف سے بتانے کی صلاحیت ہمیں رکھتا. تو یہ کیا, آپ تو ہم جیسے ہی شخص ہیں, ہمارے علاقے میں رہتے ہیں, آپ کو اولاد بھی ہوتی ہے, آپ شادی بھی کرتے ہیں, آپ کھانا پینا بھی کرتے ہیں. یعنی یہ وہی اعتراض جو زمانے کے مشرک نبی علیہ السلام کے بارے میں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے, یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے اعتراض چلا آ رہا ہے. یہ ابھی بھی اعتراض ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو اپنی طرح بشر. یعنی یہ جو ایک لوگوں کی ایک فطرت ہے کہ وہ ایک بشر کو رسول نہیں سمجھ رہی. بشر اور رسول یہ ایکویٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ان کے لیے. تو اس زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا, پچھلے زمانوں میں, کہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی, یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ ایک بشر رسول ہو سکتا ہے. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک رسول جو ہے وہ بشر ہو سکتا ہے. صرف وہ کہتے نا کہ تقلیب مقلوب ہو گیا, یہ آگے والی بات پیچھے والی بات آگے ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں لوگ رسول اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ انسان ہے, اور آج کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشر ماننے سے انکاری ہیں کہ یہ رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے, اور اب یہ کہ رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے کہ یہ بشر ہیں, بلکہ جبکہ قرآن میں واضح یہ چیز موجود ہے. تو یہ چیزیں بھی انسان میں پہلے سے چلی آ رہی ہیں. وما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو سوائے اس کے کہ ہم جیسے ایک بشر ہیں. وما نراک, اور یہ بھی نہیں دیکھتے, یعنی آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ایک جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جیسے بشر ہیں, دوسرا چلو آپ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں تو آپ کے متبعین بھی کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہونے چاہیے تھے نا.
ہمارے علاقے کے، ہمارے خاندانوں کے بڑے پیسے والے مالدار سردار لوگ ہونے چاہیے تھے، تو وہ بھی نہیں ہے. ما نراک اتبعک، ہم نہیں دیکھتے آپ کے جو پیروکار ہیں وہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی آپ کے پیروکار صرف وہی ہیں، ہم اراذلنا بادی الرائی، کہ جو ہمارے سب سے رذیل لوگ ہیں، یعنی سب سے حقیر لوگ ہیں. آپ کی پیروی وہ کر رہے ہیں جو ہمارے قوم کے حقیر لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں. بادی الرائی یعنی سطحی رائے کے ساتھ ہیں. نرا لکم علینا من فضل، اور ہم آپ پہ، اپنے آپ پہ کوئی فضل بھی نہیں دیکھتے، کوئی برتری بھی نہیں دیکھتے آپ کے اوپر اپنے میں سے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ آپ کو، نظنکم، ہم آپ کو، تمہیں جھوٹے سمجھتے ہیں، جھوٹے گمان کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کیسے نبی رسول ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک تو بشر ہیں اور آپ کے جو فالوورز ہیں وہ سب سے کون ہیں؟ حقیر لوگ ہیں، اور ہم آپ کو اپنے میں کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے ہیں، کوئی برتری بھی حاصل نہیں ہے، تو کیسے ہم آپ کو مان لیں. اور یہی معاملہ نبی علیہ السلام کا بھی تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو نبی علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اشراف القوم نہیں تھے شروع میں. یہی بات جب ہرقل کو پہنچی تو انہوں نے یہی بات پوچھی تھی نا کہ ان کے جو ماننے والے کون ہیں، قوم کے جو بڑے ہیں یا مالدار لوگ ہیں وہ ہیں، یا جو غریب غربا مساکین ہیں وہ ہیں کہ غربا مساکین ہیں. کہا کہ یہی سچے نبی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اس کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ یہی مسکین اور فقراء ہوتے ہیں. کہتے ہیں اب نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم. اے میری قوم، یا قومی، یہ میم کے نیچے زیر ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ ہاں، یا اصل میں یا تھا، یا قومی تھا، جی متکلم کی یا تھی، سمجھ لیجئے. تو یہ یا ہٹا کے یہاں صرف ایک زیر لگا دی تاکہ آپ یا قومی ہی پڑھیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، اے قوم، ارأیتم، کیا آپ نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ، کہ اگر میں ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. اے قوم، اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتاً، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رحمتاً، بہت بڑی رحمت عطا کی ہے. رحمتاً، توجہ ہے، اس کا ترجمہ کیا بہت بڑی، کیوں کیا؟ تنوین کی وجہ سے، یہ تنوین تعظیم کی ہے. بہت بڑی رحمت عطا کی ہے اپنی طرف سے. فعمیت علیکم، اور اس کو آپ پر مخفی رکھا گیا ہے. اس رحمت کو اور اس دلیل کو آپ پہ مخفی رکھا گیا. امیت یعنی آپ کو اس سے اندھا رکھا گیا ہے. یعنی یہ قوم آپ دیکھتے ہیں، یعنی کیا آپ نے دیکھا، اصل جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے اپنی طرف سے اور اس کو آپ پہ مخفی رکھا ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا میں آپ پہ یہ لازم کر سکتا ہوں، یعنی یہ جو پیغام ہے میں زبردستی آپ سے کروا سکتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں. یعنی سب سے پہلی بات کہ مجھے اگر اللہ نے رسول نبی بنایا ہے اور یہ وحی دی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال یا میرے بس میں یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر آپ پہ پوشیدہ رکھی گئی ہے تو میں زبردستی آپ کو کیا ہے یہ قبول نہیں کرواؤں گا. یعنی جب آپ کو زبردستی قبول نہیں کرواؤں گا تو یہ جو آپ کے مطالبے ہیں کہ یہ جو آپ کے فالوورز ہیں یہ تو کمتر لوگ ہیں
اور یہ ہمارے حقیر ترین لوگ ہیں، ان کو بھی میں اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا. اصل میں ان کا مطالبہ یہ تھا، جی ان کا مطالبہ یہ تھا جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے بھی کیا تھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ غریب غربا مساکین اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، ہم آپ کی محفل میں تب آ کے بیٹھیں گے جب آپ ان کو اپنی محفل سے ہٹا دیں گے. یہ اصل مطالبہ تھا ان کا. تو اس پہ یہ بات آئی کہ جب آپ پہ یہ بات مخفی رکھی گئی ہے، کیا میں آپ کو لازم کر سکتا ہوں جبکہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں؟ یہ کوئی میں لازم نہیں کرنے والا آپ پہ، یعنی جو آپ کے مطالبے ہیں اس کو پورا نہیں کرنے والا میں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے قوم میں اس پہ آپ سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے میں یہ باتیں ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی مال چاہیے، میں آپ سے کوئی جائیداد لینا چاہتا ہوں، آپ کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت، میری مزدوری سوائے اللہ پر. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں طارد ہٹانے والا، دور ہٹانے والا میں نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. یعنی ان کو جو ایمان لائے ہیں، آپ کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو میں پورا نہیں کرنے والا، ان کو میں دور نہیں ہٹانے والا، یہ رہیں گے میری محفل میں. جی انہم ملاقو ربہم، ان لوگوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا چلو وقتی طور پہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو ہٹا بھی دوں. بھائی انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، انہوں نے مرنا بھی ہے، اللہ کے ہاں حاضر بھی ہونا ہے. تو انہوں نے اللہ کو جا کے بتا دیا کہ ہمیں تو ایسے ہٹا دیا گیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ کے اس مطالبے پہ میں عمل کرنے والا نہیں ہوں. انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو، قومن ایسی قوم دیکھتا ہوں، تجہلون جو جہالت برتتے ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تجہلون. وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم اللہ کے مقابلے میں من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا؟ من اللہ، اللہ کے مقابلے میں من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں نے انہیں دور ہٹا دیا. یعنی انہوں نے اللہ سے جا کے ملنا ہے، اگر میں نے ان کو ہٹا دیا تو اللہ کے ہاں کون میری مدد کرے گا؟ یہاں تو تمہیں خوش کر لوں گا، چلو تم میرے پاس آ جاؤ گے، کوئی مدد کر لو گے، ضرورت میں کام بھی آ جاؤ گے کیونکہ میں نے تمہیں خوش کر لیا. لیکن ان کو ہٹانے میں اگر اللہ نے میری گرفت کر لی تو کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، تم کیا نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہ میں یہ کہتا کہ میرے پاس کوئی خزائن اللہ ہے، اللہ کے خزانے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا، توجہ ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ جی ہم نہیں دیکھتے بلکہ آپ تو ہمارے جیسی ایک بشر ہیں، ایک انسان ہے، ہم کیسے آپ کی بات مان لیں؟ اللہ کے خزانہ بھی آ رہا ہے. تو انہوں نے جواب دیا نوح علیہ السلام نے کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں بشر ہی ہوں، اور تمہارے جو خیالات ہیں، جو تمہاری ڈیمانڈز ہیں، وہ اس پیمانے پہ میں نہیں آ سکتا. کہا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہیں میں بشر ہی ہوں. اور بشر ہونے کے ساتھ اور یہ چیزوں کے نہ ہونے کے ساتھ یہ کوئی کمتر ہونے والی بات نہیں ہے. اس میں کوئی حقارت والی بات نہیں ہے کہ کسی کو اگر غیب نہیں پتا یا اللہ کے خزانے اس کے پاس نہیں ہیں یا وہ فرشتہ نہیں ہے. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کیونکہ میں بشر ہوں. اور نہ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں یا میں کہوں گا ان لوگوں کو، تزدری اعینکم، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں. ولا اقول للذین،
نہ میں کہوں گا ان کے لیے تزدری اعینکم کہ تمہاری آنکھیں جن کو کمتر جانتی ہیں. تزدری کا مطلب کیا ہے؟ کمتر جاننا، حقیر جاننا. یہ اصل میں لفظ تھا تزتری. کیا تھا؟ تزتری. تو یہ تا کو دال سے تبدیل کر دیا گیا. کیا نہیں کہوں گا ان کے لیے کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو ہرگز کوئی خیر نہیں دے گا. یہ بھی میں نہیں کہتا. وہ حقیر ہیں تمہارے حساب سے، لیکن اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، یہ میں نہیں کہوں گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے بما فی انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی جو ان کے دلوں میں ہے، جو اخلاص کے ساتھ وہ عبادات کر رہے ہیں، جو عمل وہ کر رہے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے اور اسی کی جزا اللہ ان کو دے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس سے ان کو کوئی خیر نہیں ملے گی. اور اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہو انی اذن لمن الظالمین، تو میں اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح بے شک جادلتنا آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا پھر ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا. یعنی جھگڑا بحث مباحثہ اب بہت ہو گیا، کیونکہ وہ اعتراض کرتے، پیچھے سے نوح علیہ السلام اس کا جواب دیتے، اور نوح علیہ السلام کے جوابات پہ ان کے پاس مزید کوئی اعتراض نہیں تھا، یا نوح علیہ السلام کے دلائل پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو نے کہا بس اب بات چیت ختم، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ لے آئیے نا. کیا کہا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا، بس لے آ ہم پر، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. کیا لے آ بھائی؟ وعدہ کیا دیتا ہے؟ ہاں پیچھے کہا نا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں آپ پہ ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں. تو بھائی وہ جو آپ خوف کھاتے ہیں وہ لے آئے نا. بات چیت ہو گئی، بس بہت جھگڑا ہو گیا، بہت بحث مباحثہ مناظرہ مجادلہ ہو گیا، اب آپ وہ لے آئیے جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. اب نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور کئی طریقوں سے دعوت دی. نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات کہی، اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ پوشیدہ دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی، ہر طریقے سے دعوت دی. ولم یزد دعائی الا فرارا، اللہ لیکن میری دعوت نے کچھ نہیں کیا بلکہ ان کو مجھ سے دور ہی بھگایا. ہر طریقے سے نوح علیہ السلام نے بڑے صبر کے ساتھ ایک لمبا عرصہ ان کو دعوت دی، لیکن یہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ وہ عذاب لے آ جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک سوائے اس کے نہیں، یہ تو تم پہ اللہ ہی لائے گا. یاتیکم بہ اللہ، یہ لائے گا اس کے ساتھ اللہ ہی، یعنی اللہ ہی لائے گا. انشاء، اگر اس نے چاہا، یعنی وہ چاہے گا تو وہ لے آئے گا، تمہیں مطالبے کی ضرورت نہیں ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی جب وہ عذاب آئے گا تو نہ تو تم اس سے بچ سکو گے نہ اللہ کو روک سکو گے، وہ آئے گا تو بس آئے گا. بے شک سوائے اس کے
تم پر اللہ ہی لائے گا. یعنی جو مطالبہ کر رہے ہو تم، یہ اللہ ہی لائے گا. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. اور تمہیں نہیں فائدہ دے گی میری نصیحت اگر میں چاہوں ان انصح لکم، یہ کہ میں تمہیں نصیحت کروں. یعنی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں تو میری نصیحت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. یعنی اگر اللہ چاہے تمہیں گمراہ کر دے تو میں چاہ کر بھی، نصیحت کی خواہش رکھ کر بھی تمہیں نصیحت کروں بھی تو تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ چاہے تمہیں گمراہ کرنا. ہوا ربکم، وہ تو تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، اور تمہیں نہیں فائدہ دے گی میری نصیحت ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں. میں اگر چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. کب؟ کہ جب اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے. گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ افطرا اس نے گڑھ لیا ہے. قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اب یہ جو آیت ہے اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی ان کی قوم نے کہا تھا کہ ام یقولون افترا، کہ یا وہ کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام نے باتیں گڑھ لی ہیں. تو یہ باتیں بتا رہے ہیں، جو وحی کی باتیں، رسالت کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے خود ہی گڑھ لی ہیں. یا پھر اس کو کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے، کہ جو کسی واقعے کے یا کسی بات چیت کے بیچ میں الگ سے ایک جملہ آ جاتا ہے، اس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سیاق و سباق سے کنیکشن نہیں ہوتا، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. یعنی ابھی بات نوح علیہ السلام کی چل رہی ہے، ان کے مکالمے کی چل رہی ہے قوم کے ساتھ، تو بیچ میں نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات آ گئی. کیا؟ کہ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ قرآن کو گڑھ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے. تو دونوں تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتی ہے. قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے، چلو اگر مان لیں، اگر میں نے گڑھا ہوتا، میں نے گڑھ لیا ہے یہ، ان افتریتہ، میں نے اگر اسے گڑھ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کا جو گناہ ہے وہ میرے پہ ہی ہے نا، اس کا جو قصور ہے وہ میرا ہی ہے نا، یہ جرم مجھی پر آئے گا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. یعنی جو میرا گناہ ہے وہ میرے پہ ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ میرے پہ نہیں ہے. جی میں بری ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، وحی کی گئی نوح کی طرف. اوحیہ انہ لن یؤمن، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ لن یؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومک، تیری قوم میں سے. الا من قد آمن، سوائے اس کے کہ جو ایمان لا چکا. جو ایمان لا چکا
اس کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. یعنی آپ کی کوششیں اب ختم ہوئی، بہت آپ نے کوشش کر لی، جس نے لانا تھا وہ لے آیا، اب مزید کوئی مومن نہیں ہونے والا، آپ کی دعوت پہ مزید اب کوئی لبیک کرنے والا نہیں ہے. فلا تبتئس، بس آپ مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، بما کانوا یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ مخلص ہیں اپنی قوم کے ساتھ، آپ اخلاص کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، لیکن اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اب آپ غمگین نہ ہو جو وہ کام کر رہے ہیں. یعنی اب ان پہ عذاب کا وقت ہوا چلا جاتا ہے. اور جب نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی قوم عذاب، ان کی قوم ایمان نہیں لائے گی، تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی بد دعا کی اور ایسے الفاظ ادا کیے کہ کہا کہ اللہ ان کافروں کو ایسا عذاب بھیج کہ ان کا اس زمین پہ کوئی ایک گھر نہ بچے. لا تذر علی الارض للکافرین من الکافرین دیارا، کوئی گھر نہ بچے، ایسی بد دعا کی. واصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. یہاں سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے یا اس کے بھی نیکسٹ ویک پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، سبحان اللہ.